اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی واولاده المعصومین ثم الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ نبینا و مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، 8 ربیع الاول تاجدار امامت کے 11ویں ستارے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، جبکہ ایام عزا ماہ سفر محرم و سفر کے ایام عزا اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد مخصوصاً برصغیر پاک و ہند میں 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن منانے کے بعد سوگ کو بڑھایا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حج کے بعد شیعوں کا ایک قافلہ امام صادق علیہ السلام کے گھر میں تقریباً 20 دن کے لیے رکا اور امام علیہ السلام نے ان کی مہمانداری کی۔ غالباً یہ لوگ بصرہ اور کوفہ کی جانب سے آئے تھے۔ جب وہ لوگ جس دن جانے کا ارادہ کیا اور وہ لوگ اپنا سامان باندھنے لگے تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ سامان باندھنے میں ان لوگوں کی مدد نہ کریں۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے، سامان سمیٹا، باندھا۔ جب روانہ ہونے لگے، امام کی خدمت میں الوداع کے لیے، خدا حافظی کے لیے آئے تو عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنے خادموں کو ہماری مدد کرنے سے منع کیا ہے؟ فرمایا، نہیں، میں تم سے ناراض نہیں، نہ تم سے کوئی خطا ہوئی ہے، بلکہ ہم اہل بیت جب کوئی ہمارے گھر آ جائے تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے جدا ہو۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ 2 مہینے کی عزاداری میں ہم بھی اہل بیت کے مہمان رہے ہیں، امام حسین کے دسترخوان کے مہمان رہے ہیں۔ لوگوں نے جتنا بھی ہمارا اکرام کیا، احترام کیا، امام حسین علیہ السلام کی خاطر کیا۔ جو کھانا کھلایا، جو مہمانداری کی، امام حسین علیہ السلام کی خاطر کی ہے، لہٰذا اس طرح سے ہم امام حسین علیہ السلام ہی کے مہمان ہوئے ہیں۔ در حقیقت اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو رغبت محرم اور سفر میں ذکر اہل بیت کے لیے ہمارے دلوں میں تھی، اس رغبت کو برقرار رہنا چاہیے۔ ان 2.25 مہینے میں ہم خود اہل بیت کے گھر میں رہے ہیں، خود امام حسین کے گھر میں رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سوگ کے ختم ہونے کے ساتھ ہم اہل بیت کے گھر سے بھی نکل جائیں، سوگ کے ختم ہوتے ہی ہم خود امام حسین علیہ السلام کے گھر سے بھی نکل جائیں، یعنی وہ ذکر اہل بیت کی جانب رغبت باقی نہ رہے، اس ذکر کی جانب کوئی ہماری توجہ نہ رہے، اور خود یہ ذکر کس لطافت روح کی جانب دعوت دیتا ہے، کس مقصدیت کی طرف بلاتا ہے، اور کس روحانیت سے ہمیں نوازتا ہے، اور کس روحانیت میں ہم محرم و سفر میں رہے، وہ تمام لذت، معنویت، روحانیت اور رغبت ذکر اہل بیت کی جانب رغبت پورا سال برقرار رہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ قبہ حسین میں رکھے، اہل بیت کے گھر میں رکھے، خانہ حسین میں رکھے، حسین کے دسترخوان کا مہمان رکھے۔ عزیزان گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام جوان سال امام ہیں۔ جس طرح امام تقی علیہ السلام کی شہادت 25 سال کی عمر مبارک میں ہوئی، آپ کی کل عمر مبارک 28 سال ہے۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کا زیادہ تر وقت سامرا میں گزرا ہے۔ اپنے والد کے ساتھ سامرا تشریف لے آئے اور یہیں پر پلے بڑھے، اور امام نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد
منصب امامت پر فائز ہوئے۔ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی انتہائی پابندی میں نظر آتی ہے، نظر بندی میں نظر آتی ہے، اور آپ کا زیادہ تر وقت قید خانے میں اور نظر بندی میں، یعنی شیعوں سے براہ راست ملاقات کا موقع آپ کو زیادہ تر نہیں ملا ہے۔ جتنے بھی واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے گو وہ بہت ہی دلچسپ ہیں، جاذب ہیں، سننے میں بہت خوشگوار محسوس ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ امام علیہ السلام کس قدر پابند ہیں کہ براہ راست اور آزادانہ رابطہ آپ کا اپنے شیعوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسا کہ خود امام علیہ السلام معتمد عباسی کے قید خانے میں موجود تھے، اور آپ کے گرد آپ کے چند شیعہ بھی اسی قید خانے میں موجود ہیں، اور وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کب قید سے رہا ہوں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک اجنبی یا نہ محرم، یعنی ہم میں سے جو نہیں ہے، ایک اجنبی موجود ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں بتا نہیں سکتا، وگرنہ میں تمہیں بتا دیتا۔ جب وہ شخص ادھر ادھر ہوتا ہے قید خانے میں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص پر یقین نہ کرنا، یہ خود کو ہم میں سے ظاہر کرتا ہے لیکن در حقیقت خلیفہ کا جاسوس ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ امام علیہ السلام کو سلام کرنے کی، آپ سے کچھ سوال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور امام علیہ السلام جب اپنے گھر سے دربار کی طرف جاتے ہیں، اس راستے میں اشارے میں، کنائے میں، آپ بغیر اس کے کہ اگلا آنے والا سوال کرے، آپ اس کے سوال کا چلتے چلتے جواب دے دیتے ہیں۔ کتنی ہی بار ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے خادم کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں کہ جب میری سواری راستے سے گزرے تو لوگوں سے کہنا کہ مجھے سلام نہ کریں، یا بعض اوقات خود آپ اشارہ کر دیتے ہیں کہ مجھے سلام نہ کیا جائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے شیعوں کی جان کو کتنا غیر محفوظ پاتے ہیں کہ صرف ایک سلام کی وجہ ہی سے وہ حاکم کی نظروں میں آ جائیں گے اور مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ جو امام علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ آپ اپنے شیعوں کو وکلاء کے ذریعے مرتبط کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو زیادہ موقع نہیں ملتا ہے شیعوں سے براہ راست رابطے کا، لہٰذا یہ بہترین وقت ہے شیعوں کو غیبت کے لیے آمادہ کرنے کا، اور یہ بہترین وقت ہے پورے ایک نظام وکالت کی تشکیل کا، اور وہی وکلاء کا نظام جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام اور امام تقی اور امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں بہت واضح اور روشن نظر آتا ہے، جبکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں وکلاء موجود ہیں، کیونکہ اسلامی حکومت کی سرحدیں افریقہ تک پہنچ گئی ہیں اور آدھی سے زیادہ حکومت اسلامی حکومت کے زیر تسلط آتی ہے، لہٰذا جہاں جہاں پہ اسلام کا پیغام پہنچا ہے وہیں پر خود مذہب تشیع کا تعارف بھی کیا ہے، مذہب اہل بیت کے شاگرد بھی چار دانگ عالم میں پھیل چکے ہیں، لہٰذا وسیع وکالت کا نظام آپ نے متعارف کروایا، اور یہیں سے پس پردہ رہ کر لوگوں کو جو امام کے وکیل اور امام کے نمائندے کے ذریعے امام کے ساتھ رابطہ رکھنا اس کی عملی تربیت دی ہے۔ مقام امامت کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ خود کلام معصوم ہے، کیونکہ معصوم کے سوا معصوم کے مقام کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ امام نقی علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہونے والی زیارت جامع کبیرہ در حقیقت اہل بیت کا تعارف ہے، مقام اہل بیت کا تعارف ہے، اور در حقیقت یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خود تشیع اور مذہب اہل بیت کے ماننے والے ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے کتنی پختہ ہو چکی ہے اور کتنی
باشعور ہو چکی ہے کہ ان معارف کو عقلاً درک کر سکتی ہے اور سمیٹ سکتی ہے. لہٰذا وہ معارف اور ان کو اگر ہم گزشتہ زمانوں کی نسبت دیکھیں تو یہ ہمیں بہت بہتر صورتحال نظر آتی ہے کہ تشیع ایک شعور اور پختگی کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. زیارت جامع کبیرہ میں امام نقی علیہ السلام جو اہل بیت کا تعارف پیش کرتے ہیں، آپ کا ایک جملہ ہے کنتم شہداء دار الفنا و شفعاء دار البقاء، کہ آپ اہل بیت در حقیقت اس عالم فنا میں اور اس دنیا کی زندگی میں شہداء شہید ہیں، یعنی شاہد ہیں، ناظر ہیں مومنین کے اعمال پر. اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو خدا، اس کا رسول اور مومنین اس پر شاہد ہیں. مومنین سے مراد خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. شفعاء دار البقاء، اور اس جہان آخرت اور باقی رہنے والے جہان میں شفیع ہیں. عزیزان گرامی، اس جملے میں دو چیزیں قابل توجہ ہیں. شہداء و دار الفنا، کہ خود اس دار فنا میں دنیا کی زندگی میں اللہ انسان کے تمام اعمال پر گواہ اور شاہد ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت مخصوصاً ائمہ طاہرین علیہ السلام جو آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، وہ کیوں ہمارے اعمال پر شاہد قرار دیے گئے ہیں، گواہ قرار دیے گئے ہیں. یا انسان ایسی احادیث بکثرت موجود ہیں کہ انسان جب بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے تو 6 آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، یعنی 6 آنکھیں اس کے عمل پر گواہ ہیں. ان میں سے وہ وقت اور زمانہ گواہ ہے، وہ جگہ گواہ ہے، تمام ملائکہ مقرب ملائکہ اور فرشتے انسان کے عمل پر گواہ ہیں، اللہ اور اس کا رسول گواہ، ائمہ طاہرین علیہ السلام گواہ ہیں. کیوں خدا نے رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہمارے عمل پر گواہ قرار دیا ہے؟ در حقیقت ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام خدا کی رحمت کا جلوہ ہے. کس قدر رحمت رکھتے ہیں، کس قدر رأفت رکھتے ہیں، کس قدر شفقت رکھتے ہیں. اگر خداوند متعال 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں تو ہمیں لفظی اعتبار سے کم از کم یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ خدا نے اپنی اس رحمت اور رأفت، اگر ایک ماں کی محبت کو درک کرنا ناممکن ہے، کجا کے 70 ماؤں کی رأفت اور محبت کو جو وجود اہل بیت میں موجود ہے. کس لیے انہیں ہمارے اعمال پر شاہد بنایا؟ آیا ان ہستیوں کے پاس کوئی اور کام کرنے کے لیے نہیں ہے، وقت گزاری کے لیے ہے، یا خدا ان گواہوں کی گواہی کے بغیر میزان قائم نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہے؟ عزیزان گرامی، خدا کو ہمارے عمل پر فیصلہ صادر کرنے کے لیے، ہمارے عمل کی جزا مقرر کرنے کے لیے کسی شاہد کی ضرورت نہیں. اور خود ائمہ طاہرین علیہ السلام در حقیقت خدا نے ہمارے عمل پر شاہد قرار دیے ہیں اپنی رحمت اور محبت کا جلوہ بنا کر، کہ کس قدر یہ ہستیاں رحیم ہیں، کس قدر یہ ہستیاں خدا کی رحمت کا ایک مجسم نمونہ ہیں. کہ متعدد بار ہم بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جن میں کہ سید الانبیاء سجدے میں سر رکھ کے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، رب امتی رب امتی، پروردگارہ میری قوم پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما. جب روز جنگ احد میں مسلمان کافروں کے اس دوبارہ حملے سے پسپا ہوئے اور کسی نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعرہ لگایا تو مسلمان گھبرا کر بکھر گئے،
تو اس وقت جبرائیل نے رسول خدا سے کہا کہ اپنی امت کے لیے بد دعا کریں، تو فرمایا کہ نہیں، میری قوم جانتی نہیں ہے، انہم لا یعلمون قومی رب اہدنی انہم لا یعلمون، رب پروردگارہ رب اہد قومی انہم لا یعلمون قومی، پروردگارہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ نادان ہے، جانتے نہیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کس قدر کہ آپ جب کسی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص گنہگار آتا ہے تو آپ کتنے کوشش کرتے ہیں۔ خود سید الانبیاء کی عبادت، قرآن کا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ رسول ہم نے قرآن کو آپ پر مشقت کے لیے نازل نہیں کیا، کثرت عبادت کس لیے؟ کہ خود امت راہ ہدایت پر آ جائے۔ شفاعت، جسے اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا کیا ہے، اس شفاعت جو کہ ہر نبی محتاج ہوگا، ہر امت محتاج ہوگی سید الانبیاء کی شفاعت کا تعلق صرف دار آخرت سے نہیں ہے۔ شفاعت اس لیے ہے تاکہ اس دنیا میں جو کوئی بھی خدا کے قرب اور سلوک کے راستے پر قدم رکھنا چاہتا ہے اس کی دستگیری کا، بغیر دستگیری اور بغیر شفاعت کے مقام قرب تک پہنچنا ناممکن ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ، لوگوں کو اپنی شفاعت کا اتنا امیدوار نہ کریں، لوگوں کو خود اپنے بل بوتے پر بھی کچھ کرنے دیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں گویا تو سمجھتا ہے کہ اپنے منہ کو اور شکم کو پاک کر لیا ہے تو نے ایک مقام کو پا لیا ہے۔ دراصل شکم اور منہ کی طہارت قرب کے راستے پر قدم رکھنے کے لیے پہلی شرط ہے۔ عفت شکم یعنی اپنے شکم کو حرام سے پاک رکھنا، اور عفت دہن یعنی اپنے منہ کو ہر قسم کے حرام سے پاک رکھنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جبکہ یہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد مولا فرما رہے ہیں اب راہ سلوک اور قرب خدا کے اب منزل شروع ہوتی ہے۔ گو کہ اگر ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو یہ مرحلہ بھی ہمارے لیے بغیر اہل بیت کی شفاعت کے طے کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ خدا نے انہیں شاہد اعمال بنایا تاکہ ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہوں اور ہم راہ ہدایت پر ثابت قدم رہ سکیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر دن میں ہماری 70 مرتبہ استغفار تم اپنے شیعوں کے لیے نہ ہو تو زمانے کے حالات اور انہیں پیس ڈالیں، زمانے کے حالات انہیں پیس ڈالیں، ختم کر دیں، یعنی خود میں اپنے اندر انہیں مدغم کر لیں، ان کا وجود ختم ہو جائے۔ تو در حقیقت خدا نے رسول اور ائمہ طاہرین کو ہمارے اعمال پر شاہد بنایا تاکہ ان کی بہترین شفاعت، دعا، دستگیری، ہدایت ہمارے شامل حال ہو، اور یہی شفاعت اور دستگیری ہمارے شامل حال ہوتی ہے تو ہم گناہوں کی طرف سے پلٹتے ہیں، توبہ کی توفیق ملتی ہے، اپنی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، در حقیقت میں اور آپ جس مسئلے سے دوچار ہیں وہ مسئلہ گناہ کو میں اور آپ دونوں ہی گناہ کو ہم سب ہی پہچانتے ہیں، لیکن کیوں اس سے چھٹکارا نہیں پا رہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ کو حقیر مت جانیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ میری اور آپ کی زندگی کا ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے اس وقت جب ہم اس گناہ کو حقیر اور کم اہمیت جانتے ہیں۔ موجودہ زمانہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ عام ہو رہے ہیں
کہ ہمیں وہ گناہ ہی نہیں لگتے ہیں۔ اتنی فحاشی، اتنی عریانی، اتنی بے حیائی، اتنی اخلاقی پستی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو مثلاً لباس کے ماڈل ڈیزائن کے متعلق ہی تنبیہ کی جائے کہ یہ مناسب لباس نہیں ہے، یہ باحیا لباس نہیں ہے، یہ سطر کی شرائط کو پورا نہیں کرتا، تو 10 تعویلیں ہوں گی۔ ہم نے کون سا اس جیسا لباس پہنا، ہم نے کون سا ویسا پہنا، ہم نے کون سا وہ کر دیا۔ یہ خود دلیل ہے کہ اپنے گناہ کو ہم حقیر اور چھوٹا سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتا، اسلام کے مطابق کتا نجس العین جانور ہے۔ جس خدا نے اس کتے کو پیدا کیا اسی خدا نے اسے نجس العین قرار دیا ہے، اسی خدا نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا کہ اسے گھر میں نہ رکھا جائے۔ آج سے 20-25 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو کتے کو ایک جانور کے طور جاندار ہے کہ اس پہ ظلم نہ کیا جائے، لیکن جو محبت کے جلوے آج نظر آ رہے ہیں یہ کس لیے ہے کہ ہماری نظر میں وہ دین کے احکام کی عظمت اور گناہ کی، اللہ کی نافرمانی کے رعب، خوف دلوں سے نکل گیا ہے۔ ہم اپنے گناہ کو حقیر جانتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشد الذنوب ما استهان به، سب سے سخت گناہ ہے وہ ہے جسے کرنے والا حقیر اور چھوٹا سمجھے۔ اور جب انسان گناہوں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنے لگے تو پھر یہی راستہ شیطان کا، خود حدیث میں ہے کہ شیطان تمہارے لیے حقیر گناہوں پر راضی ہو گیا۔ حقیر گناہ سے مراد چھوٹے گناہ نہیں ہے، یہی کہ تم گناہ کو چھوٹا سمجھ کر انجام دو گے، اور یہی گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر انجام دینا تمہیں بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بیابان میں پہنچے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے کہا اس بیابان میں سے لکڑیاں چن کے لے آئیں۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وسیع و عریض صحرا و بیابان ہے، یہاں درخت نہیں، لکڑی کہاں سے آئے گی؟ کہا تلاش کرو۔ خیر ہر کوئی ایک جانب کو نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہر کوئی 2-4 جھاڑیاں لکڑیاں کے ٹکڑے اٹھائے آ گئے۔ رسول خدا نے فرمایا انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھو۔ جب سب نے رکھا تو ایک ڈھیر بن گیا۔ کہا اب اسے آگ لگا دو۔ آگ لگا دی۔ فرمایا گناہ بھی اسی طرح سے ہیں، جب یوں وسیع و عریض بیابان میں کھڑے ہو کے دیکھیں نظر نہیں آتے، جمع کرنے لگیں تو ایک ڈھیر بن جاتا ہے جو آگ لگائے جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، خود یہ شاہد ہونا رسول خدا کا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ایک طرف ہمارے دل کو پریشان کر دیتا ہے کہ یہ ہستیاں ہم سے کن اعمال کو دیکھتی ہیں، وہ اعمال جو ان کے دلوں کو رنجیدہ کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہمارے دلوں کو اطمینان بھی دیتا ہے کہ خود ہی یہ ہستیاں اگر ہم پر ناظر ہیں، ہمارے اعمال پر شاہد ہیں، تو ان کی جانب سے وہ آپ ان ہستیوں کا استغفار، وہ ان معصوم ہستیوں کی ہمارے حق میں دعا توفیق توبہ اور توفیق اصلاح بن کر ہماری زندگی میں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ جبکہ شفاعت جب توبہ کرتے ہیں تو دستگیری ہوتی ہے اور ہمیں اس راہ کا سالک بنا دیتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اس مختصر 4 سال کی مدت امامت میں، جو کہ زیادہ تر عرصہ جلا وطنی نظر بندی میں اور مختلف قید خانوں میں گزرا ہے، براہ راست شیعوں سے رابطہ نہیں رہا، اور اس زمانے میں شیعوں کا سب سے بڑا مسئلہ حاکم کی جانب سے سختی اور شیعوں کا فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہونا ہے۔ جبکہ اگر ہم جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں اگر دیکھیں تو اس زمانے میں مکمل طور پر اس حالت کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ظالم اور استعماری نظام کا جبر کتنا زیادہ ہے، اور پوری دنیا میں مومنین ایک خاص قسم کی قسم پرسی اور اضطراب کا شکار ہیں۔ ابو ہاشم جعفری 4 اماموں کے
شاگرد اور صحابی ہونے کا شرف حاصل رہا۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن حیا آئی کہ امام علیہ السلام کو بیان کروں کہ مجھے اس وقت فقر و تنگ دستی نے گھیر رکھا ہے اور میں مقروض بھی ہوں۔ امام علیہ السلام نے اپنے تازیانے سے زمین پر لکیر کھینچی اور میں نے دیکھا کہ وہ خالص سونے کی ہو گئی ہے۔ فرمایا اٹھا لے۔ میں نے اٹھا کے اسے رکھ لیا۔ پھر میں نے سوچا اس سے تو اپنا قرض ادا کر دوں گا، اور لیکن سردیوں کے کپڑے بھی لینا ہیں، دیگر ضروریات زندگی بھی سردیوں کے لیے فراہم کرنا، کیا کروں گا؟ امام علیہ السلام سے کہتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ امام علیہ السلام نے پھر اپنے تازیانے سے زمین پر لکیر کھینچی اور وہ خالص سونے کی ہوگی۔ کہا اسے اٹھا لے اور غیروں سے اس خبر کو مخفی رکھنا۔ یہی ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں ایک مرتبہ سخت فقر و تنگ دستی میں تھا، شرم آ رہی تھی کہ اپنے مولا سے کیسے مانگوں۔ امام علیہ السلام کا خادم آیا 100 درہم لے کر اور امام کا خط بھی ساتھ ملایا۔ کہا ابو ہاشم جعفری، جب بھی تمہیں مشکلات گھیر لیں، تنگ دستی میں فقر و تنگ دستی میں گرفتار ہو جاؤ تو ہم سے کہنے میں نہ شرماؤ، ہم تمہارے حالات کو بہتر کریں گے۔ ہماری فقر و تنگ دستی ایک طرح کی نہیں ہے۔ مالی فقر و تنگ دستی شاید اتنا ہمیں پریشان نہ کرے جس قدر وہ فقر و تنگ دستی جو ہمارے اخلاق اور کردار میں ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اہل بیت کے ذکر سے ہمیں فقر نہ ہو، ہمارا دامن خالی نہ ہو، یہ فقیری، یہ تنگ دستی ہم پہ نہ آئے کہ ہم ذکر اہل بیت کی اور اخلاق اہل بیت کے نسبت فقیر ہو جائیں، ان اوصاف کی سے نہ بلد اور نہ آشنا ہو جائیں۔ مشکلات کون سا زمانہ تاریخ کا ہے جس میں شیعیان اہل بیت نے مشکل اور تنگ دستی میں نہیں گزارا ہے۔ امام علیہ السلام کے مشکل اور تنگ دستی میں وقت امام حسن عسکری علیہ السلام مختلف قید خانوں میں رہے، اپنے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح۔ ایک مرتبہ معتمد عباسی اپنے دیگر عباسی خاندان کے افراد کے ساتھ قید خانے کے اس نگہبان کے پاس آیا۔ کہا امام حسن عسکری علیہ السلام پہ سختی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کیسے سختی کروں؟ جسے بھی امام علیہ السلام پر سختی کے لیے مقرر کرتا ہوں وہ پرہیزگار اور صالح بن جاتا ہے۔ اس نے 2 افراد کا ذکر کیا۔ اب خلیفہ نے کہا ان افراد کو حاضر کیا جائے۔ ان دو افراد کو لایا گیا۔ کہا بتاؤ اس کا قصہ کیا ہے؟ کہا جب بھی ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے جاتے تو ہم پر رعب و وحشت طاری ہو جاتی، ہمارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے تو آپ کی ہیبت ہم پہ طاری ہو جاتی تھی۔ کیسے اس شخص پر ظلم کریں جو دنوں کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے اور اپنی زبان سے اپنے عمل سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچاتا ہے۔ خلیفہ غصے کی حالت میں واپس پلٹا یہ کہتے ہوئے کہ اس خاندان کا علاج، اس خاندان کے ساتھ نمٹنا ناممکن ہے۔ امام علیہ السلام کو نحریر نامی ناسبی شخص کے حوالے کیا گیا۔ نحریر آپ پر بہت ظلم کرتا تھا، زبان کو زیب نہیں دیتا کہ امام کو کس طرح سے ستم دیتے ہیں، تعزیانے لگاتے ہیں۔ قید خانے میں جتنے بھی ایک قیدی کو ستانے کے ہتھیار ہو سکتے ہیں ان تمام حربوں کو آزمایا جاتا۔ نحریر کی زوجہ نے کہا اے شقی کیوں امام پر ظلم کرتا ہے؟ آل رسول ہیں، اگر کل رسول اللہ کا سامنا ہوا تو کیا جواب دے گا؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ تیری وجہ سے ہم بھی غضب خدا کا شکار نہ ہوں۔ نحریر نے قسم کھائی کہ امام کو درندوں کے سامنے ڈال دے گا۔ 3 دن شیروں کو بھوکا رکھا گیا اور پھر امام کو شیروں کے پنجرے میں ڈالا گیا۔ نحریر سخت تعجب میں مبتلا ہوا جب دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا تو خیال تھا کہ شیروں نے امام کا کام تمام کر دیا ہوگا، جب دیکھا درندے امام کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں اور امام نماز ادا کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے
امام علیہ السلام کو معتمد عباسی کی طرف سے زہر دیا گیا۔ امام بستر بیماری پر ہیں۔ جب آپ کی بیماری کی خبر حاکم کو ملی تو باری باری اپنے دربار کے معززین اور معتبرین کو امام کی عیادت کے لیے بھیجتا ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ امام قدرتی طور پر بیمار ہوئے ہیں، آپ پر کوئی ستم نہیں کیا گیا، آپ کو کوئی آپ کے خلاف سازش نہیں کی گئی ہے۔ امام کے خادم ذکر کرتے ہیں جب امام پر بیماری کا غلبہ ہوا مجھے عقید غلام کو قریب بلایا، کہا فلاں کمرے میں جاؤ، ایک بچہ ملے گا جو سجدے کی حالت میں، اسے میرے پاس بلاؤ۔ عقید غلام کہتا ہے میں حجرے میں گیا، میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا گھنگریالے بالوں والا بچہ سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا میرے مولا، آپ کو میرے مولا یاد کر رہے ہیں۔ جلدی سے وہ بچہ اٹھا، امام کے پاس آیا۔ امام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، سینے سے لگایا، پیار کیا، رونے لگے، کہا میرے فرزند جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ مواری سے امامت کو سپرد کیا، کہا اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاؤ۔ امام نے وہ جوش کیا ہوا پانی اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو پلایا۔ اپنے فرزند کی آغوش میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے رحلت ہوئی، روح نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ آپ کے فرزند نے آپ کو غسل دیا، جنازہ تیار ہوا، لوگ منتظر ہیں کون جنازہ پڑھے گا، شاید امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پہلی بار لوگوں نے دیکھا ایک 5 سال کا بچہ نمودار ہوا، چہرہ اس طرح گویا 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور اپنے چچا جعفر کی ردا کو کھینچ کے کہتا ہے ہٹ جائیے جعفر، ہٹ جائیے چچا، معصوم پر معصوم ہی نماز پڑھتا ہے۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، سید الساجدین کو اتنا موقع بھی نہ ملا، پانی تو کجا آخری وقت میں اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں لے سکیں، جسد اطہر کو دفنا سکیں۔ 11 محرم کو قیدیوں کو جب مقتل سے گزارا گیا، بیبیاں کھڑے ہوئے اونٹوں سے بے قرار ہو کر گر پڑیں، لاشوں کے پاس آئیں اور بین کرنے لگیں، لیکن سید الساجدین تو اپنی سواری کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، وداع کے لیے مقتل میں آ بھی نہ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا سید الساجدین کا رنگ سفید پڑ گیا ہے، جلدی سے آئیں، کہا اے میرے بھائی کی آخری نشانی، اے آل رسول کے بقیہ، کیوں اپنی جان دیتے ہو؟ گویا تمہارے سوا ہمارا رہ کون گیا ہے؟ کہا پھوپھی جان، وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے جس کے سامنے عزیزوں کے لاشیں اس طرح بے گور و کفن پڑے ہوں۔ کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، میں نے ام ایمن سے سنا ہے رسول خدا فرماتے ہیں یہاں حسین کا مزار بنے گا، حسین کا مزار عاشقوں کا کعبہ بنے گا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کی غربت اور تنہائی کا واسطہ یتیمان آل محمد پر اپنے رحمت اور گشائش کے دروازوں کو کھول۔ پروردگار غربت آل محمد کا واسطہ ہمارے صاحب کے فرج اور ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔